10 سال کے بعد نمرود اور اس کے سردار ابرام کی پیدائش کے قصے کو اور اس کے بارے میں سب کچھ بھول گئے، اور ابرام غار سے باہر آیا اور وہ نوح اور اس کے بیٹے سام کے پاس رہنے کے لیے بھیجا گیا تاکہ وہ ان سے خداوند کی راہوں کے بارے میں سیکھے، اور وہ ان کے ساتھ 39 سال تک رہا۔ ان سالوں کے دوران تارا کے بیٹے حاران نے شادی کی جو ابرام کا بڑا بھائی تھا، اور اس کی بیوی سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے لوط رکھا۔ اس سے 2 بیٹیاں بھی پیدا ہوئیں، ایک کا نام ملکہ اور دوسری کا نام سارائی رکھا۔ سارائی کی پیدائش کے وقت ابرام کی عمر 42 سال تھی۔ ابرام بچپن ہی سے خدا سے محبت کرنے والا تھا۔ خدا نے اسے عقل مند دل دیا تاکہ وہ ابدی خدا کے شاہانہ جاہ و جلال کو پوری طرح سمجھنے اور بت پرستی کی جھوٹی شان کو حقیر جاننے کے لیے تیار ہو۔ جب وہ بالکل بچہ ہی تھا، اس نے دوپہر کو سورج کی چمکدار روشنی کو اپنے ارد گرد کی چیزوں پر منعکس ہوتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا، یقیناً اس چمکدار روشنی کو ایک دیوتا ہونا چاہیے اور میں اس کی پرستش کروں گا۔ اور اس نے سورج کی روشنی کی پرستش کی اور اس سے دعا کی، لیکن جیسے ہی دن ختم ہوا سورج کی روشنی بھی ختم ہو گئی۔ اس کی چمک جو زمین پر آتی تھی رات کے بادلوں میں کھو گئی، اور جیسے ہی اس نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے کے بعد کے منظر کو بھی دیکھا تو اس نے یہ کہتے ہوئے اپنی مناجات بند کر دی کہ نہیں، یہ دیوتا نہیں ہو سکتے، پھر میں کیسے خالق کو جان سکتا ہوں؟ وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا؟ اس نے مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کی طرف دیکھا۔ سورج اس کی نظر سے اوجھل تھا، فطرت گزرے ہوئے دن کی طرح اداسی میں چھپ چکی تھی۔ تب چاند طلوع ہوا اور ابرام نے اس کے ارد گرد کروڑوں ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھا، اور اس نے کہا، شاید یہ دیوتا ہیں جنہوں نے سب چیزوں کو تخلیق کیا، اور اس نے زبان کھول کر ان سے دعائیں کی۔ لیکن جب صبح ہوئی تو ستارے غائب ہو گئے، اور چاند چاندی کی طرح کا ہو گیا، اور سورج کی روشنی کے واپس آ جانے سے اس میں کھو گیا۔ تب ابرام نے خدا کو جانا اور کہا، ایک الہی قدرت ہے جو خدائے برتر ہے، اور یہ سورج، چاند اور ستارے اس کے خادم ہیں جو اس کے ہاتھ کی کاراگری ہیں۔ اس دن سے بلکہ اپنی موت کے دن تک ابرام نے خداوند کو جانا اور اس کی سب راہوں پر چلا۔